اگر میاں بیوی، گھر کے لوگ، افراد، آپس میں رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، سوسائٹی والے اگر آپس میں جوڑ چاہتے ہیں، نفرتوں کا وجود ختم چاہتے ہیں، انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اپنی بڑائی کے اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو. ہاں، اپنے آپ کو نیچے کر لو. ہر شخص کو حرص ہے کہ میں بڑا نظر آؤں، میرا خیال رکھا جائے، میری واہ واہ ہو. یہ بیٹا میرے سے کیوں نہیں پوچھتا، بیوی سے کیوں پوچھتا ہے؟ اسے یہ فکر لگی ہے، اسے یہ فکر ہے کہ اپنا کے لیے کیوں لاتا ہے، میرے لیے کیوں کچھ نہیں لے کے آتا. بھائی کو یہ خیال ہے کہ یہ گھر میں کیوں مزے کر رہا ہے، میرا کیوں خیال نہیں رکھا جاتا. ہر شخص کو اپنی حرص ہے، اپنی بڑائی کی فکر ہے. تو اس کا علاج یہ بتایا کہ بھائی اپنے آپ کو جھکا لو، بلکہ دنیا کی حقیقت یوں اس دماغ میں لو کہ اس دنیا کے اندر اس کی فطرت میں تکلیف ہے. یہاں جو بھی آئے گا اسے تکلیف پہنچے گی. اب کسی سے توقع نہ رکھو، امید کسی سے نہ رکھو، ایک اللہ سے امید اور توقع رکھو. اور اگر تمہیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خیال کر لو کہ دنیا کی فطرت میں تکلیف ہے، مجھے تکلیف پہنچ گئی. لیکن اگر کہیں سے بھلائی پہنچ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہاں سے بھی جہاں مجھے امید نہیں تھی یہاں بھی خیر خائی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی بھلائی ہو رہی ہے. ارے یہاں تو توقع ہی نہیں تھی. ہوتا کیا، اتنی توقع باندھی جاتی ہے کہ ذرا اون نیچ بھی برداشت نہیں ہے. اپنے خیال میں ایک جیسے کہیں کہ فہرست تیار کی ہوتی اپنے حقوق کی، کیوں آنے والی میرے گھر میں یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، یہ. ابے بھائی وہ نکرانی بن کے نہیں آ رہی، وہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے. ہاں، جیسے تمہاری بیٹیاں ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ نوکر بن کے تو نہیں آ رہی. لیکن توقعات اتنے کی رکھے جاتے ہیں کہ ذرا اونچ نیچ ہو اور برداشت نہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شخص کے اندر تکبر آ گیا، تواضع سے محروم ہے. فرمایا کہ جوڑ چاہتے ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. میری بات کیوں نہیں سنی گئی، ارے نہیں، توقع کیوں رکھ رہے ہو کہ تمہاری بھی سنی جائے؟ پھر شکایت بھی نہیں ہوگی، شکوہ بھی نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا تواضع اپنے اندر پیدا کرو. اور دوسری بات فرمایا کہ ایثار پیدا کرو. ایثار، یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو. توقع مت رکھو بلکہ دینے کی توقع رکھو. دینے کا جسے کہیں کہ خیال رکھو کہ میں نے دیا کتنا. یقین جانے اگر آج معاشرے کے اندر اخلاق کی یہ دو خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں، ایثار اور تواضع، سارے نفرتیں چھٹ جائیں، سارا اختلاف چھٹ جائے، گھروں کا اجڑنا بند ہو جائے. یہ گھر جو بڑے بڑے گھر ٹائلوں کے اور ایئر کنڈیشنوں کے کتنے خوبصورت گھر بنی ہوئی ہیں، یہ آج آگ کے جسے کہیں کہ انگارے بنی ہوئی ہیں، یہ کانٹوں کے صحرا بنی ہوئی ہیں. اس لیے کہ نفرتوں نے ڈیرے ڈال لیے نا، نفرتوں نے ڈیرے ڈال لیے. اگر ہم انہیں پھر پھولوں کا گلشن بنانا چاہیں، راحت کی جگہ بنانا چاہیں، تو راستہ یہی ہے کہ اپنے اندر یہ وصف پیدا کرو، یہ اخلاق پیدا کر لیں کہ ہم ایثار کرنے والے ہوں، دوسروں پر کچھ دینے والے، دوسروں کے ساتھ خیر خائی کرنے والے. اگر یہ عورت بھی سوچ لے کہ میں نے اپنے میاں کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے اور اپنی ساس کے ساتھ خیر خائی کرنی ہے، اور وہ بھی اسی انداز میں زندگی گزارے،
ساس کہے میں نے ایک خیر خائی کرنی تو یقین جانے دونوں کا کام بن جائے گا.